ویلکم بیک۔ دفتر خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی مفادات کو تسلیم کرنے کی قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ کثیر الجہتی پلیٹ فارمز پر رابطے کبھی نہیں کیے گئے۔ بخاری صاحب، جس طرح سے ایک طرف تو غزہ میں بہت خطرناک قسم کے حالات جو ہیں وہاں پیدا ہو چکے ہیں اور کئی مذاکرات کیے جا رہے ہیں، وہ بھی ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اسرائیل کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی ہے کہ حماس ہماری تجویز قبول کرے ورنہ ہم غزہ کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیں گے، جبکہ حماس کا موقف یہ ہے کہ اگر مستقل جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر شاید کوئی مذاکرات یا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھائی، پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو دفتر خارجہ نے وضاحت کی ہے، جو تاثر دیا گیا تھا کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف ایک ریزولوشن میں سے سخت الفاظ نکال دیے۔ یہ بکواس وہاں پر بیٹھ کے جو سوشل میڈیا وہ کرتے رہتے ہیں اور جو اسرائیلی لابیز ہیں وہ اس طرح کے الزام لگاتے رہتے ہیں، تو کیٹیگوریکلی اس کی تردید کر دی اور یہ کہا ہے کہ کسی بھی سٹیج پر پاکستان کا ایسی کسی حرکت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات، جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اب جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ روس کے دورے پر جا رہے ہیں اور علی خامنہئی کا ایک اہم پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ اس خطے میں صورتحال بدلنے والی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ امریکہ کی ڈکٹیشن اب زیادہ دیر چلتی مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خامنہئی کا کہنا یہ ہے کہ ان سے ہم ابھی تو مطمئن ہیں، لیکن یہ صورتحال کسی وقت بھی بدل سکتی ہے اور یہ مذاکرات بے نتیجہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ ریزالو اپنا واضح کر چکے ہیں کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، نہ ہم ویپنز کے اعتبار سے آپ کی بات سنیں گے، نہ آپ ہمارے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ایسی قدغن لگا سکتے ہیں جو اس معاہدے کی سپرٹ میں نہ ہو۔ تو صورتحال جو ہے وہ وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے تبدیل ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ٹرمپ جو ہے ہی ہیز بیکم امریکاز نیتن یاہو۔ وہ اسرائیل کے نیتن یاہو سے بھی زیادہ اسرائیل کا ہمدرد بنا ہوا ہے۔ جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے ہیں یونیورسٹیوں کے فنڈ بند کر کے، ان کو یہ کہہ کے آپ اپنے رویے پر معافی مانگے، چونکہ یہاں پر اسٹوڈنٹس نے اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے تھے، تو یہ جو گھٹیا پن وہاں ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی میرے خیال سے جلدی آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ جو ہے، جیسا ہم اپنے پروگرام میں بتاتے بھی رہے ہیں، کہ از ان فلیمز۔ وہاں زندگی جو ہے وہ نارمل نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ حماس اپنے موقف پہ قائم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان یرغمالیوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک جنگ مکمل طور پر بند کرنے کا اسرائیل اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ کیا گیا تھا، امریکہ کے جو بائیڈن صاحب بھی ساتھ تھے اس معاہدے میں اور ٹرمپ صاحب بھی انیشلی ساتھ تھے، لیکن اب وہ اس پر سٹینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ تو صورتحال برق رفتاری سے وہاں تبدیل ہو رہی ہے۔ دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ بھی اپنا اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرانسیسی صدر جو ہے وہ بھی اس کے حوالے سے وہاں تبدیل ہو رہی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ اپنا اپنا موقف تو بیان کر رہے ہیں، لیکن غزہ کے لیے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔